بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 333 سورۃ النمل. سورۃ نمل نزلت بعد الشعراء، سورۃ شعراء کے بعد نازل ہے، جیسے کہ ترتیب مصحف میں سورۃ شعراء کے بعد ہے۔ سورۃ نمل کا دوسرا نام سورۃ سلیمان بھی ہے، چونکہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اس لیے سورت کا نام سورۃ سلیمان، اور نمل کا واقعہ ہے تو اس لیے سورت کا نام سورۃ نمل ہے۔ سورۃ نمل کا سورۃ شعراء کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورۃ نمل بمنزل علت کے ہے سورۃ شعراء کے لیے۔ سورۃ شعراء اور فرقان میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ برکت دینے والا اللہ ہے، برکات دہندہ صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے ساتھ اس برکت دینے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ سورۃ فرقان میں اس کے اوپر دلائل عقلیہ کا ذکر تھا، اور سورۃ شعراء میں دلائل نقلیہ اقوام سابقہ سے، جو کہ عزیز اور رحیم کی صورت میں مسئلہ برکت کی توضیح اور وضاحت کی گئی تھی۔ سورۃ نمل میں یہ بات ذکر کی ہے کہ برکت دینے والا اللہ اس لیے ہے کہ برکت وہی ذات دے سکتی ہے جو عالم الغیب ہو، اور عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے برکت دینے والا بھی اللہ ہے۔ نمبر 2، برکت وہ ذات دے سکتی ہے جو مالک اور متصرف ہو، سلامتی دینے والا ہو، اور مالک اور متصرف اور سلامتی دینے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس لیے کہ تمام مستضعفین کو سلامت دینے والی ذات اللہ ہے۔ اور قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمان اور زمین میں غیب کو جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام دینے والی اس متصرف بھی اللہ کی ذات ہے، اس لیے مبارک اللہ ہے۔ تو گویا کہ برکت دینے والا اللہ ہے، یہ دعویٰ پہلے ذکر ہوا، اس پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ، اب سورہ نمل میں اس کی علتیں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ اس لیے برکت دینے والا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ متصرف ہے، وہ واقدار ہے، اور جو ذات بھی عالم الغیب ہو، متصرف ہو، سلامت دینے والا ہو، وہی مبارک ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات مبارک نہیں ہو سکتی۔ اور ربط اسمی صورت کا یہ ہے کہ وجعل اللہم لا تجعلنا مثل الشعراء الذین یقولون ما لا یفعلون، اے اللہ ہم کو نہ کر دے ان شعراء کی طرح، الذین یقولون جو کہتے ہیں، ما وہ لا یفعلون جو کرتے نہیں، بلکہ وجعلنا مثل النمل فی اصلاح قومنا، اے اللہ ہم کو کر دے چمٹیوں کی طرح، یعنی چمٹی کی طرح، فی اصلاح قومنا اپنی قوم کی اصلاح میں، عقیدتاً و حفاظتاً، کہ ہم اپنے قوم کی عقیدے کی بھی حفاظت، عقیدے کی بھی اصلاح کریں اور ان کی حفاظت اعمال کی بھی اصلاح کریں، جیسے کہ نملہ نے اپنی قوم، اپنی چمٹیوں کی اصلاح کی، ان کی جان اور ان کی مال اور ان کی حفاظت عقیدے کی اصلاح کی۔ سورت کا دعویٰ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، اور سورت کا دوسرا دعویٰ ہے کہ متصرف اور سلامتی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ یہ سورت کے 2 دعوے ہیں۔ مختصر اجمالی خلاصہ، سورت کے اندر 4 واقعات، یعنی 2 دعوے اور 4 واقعات، اور آخر میں مسلسل تخفیفات کا ذکر ہے۔
4 واقعات میں سے پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، آیت نمبر 7 سے شروع ہے، اذ قال موسیٰ لآلہ انی آنست نارا۔ دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، آیت نمبر 15 سے شروع ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ان 2 واقعات کا تعلق وہ پہلے دعوے کے ساتھ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے۔ عالم الغیب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں، حضرت سلیمان نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی حقیقت سے خبر نہ ہوئے، وہ نار سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ نور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو آگ سمجھ رہے تھے۔ آتیکم منھا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام عصا کی حقیقت سے خبر نہ تھے، جبکہ وہ سانپ بن گیا، حالانکہ وہ حقیقت میں عصا تھا۔ اور فلما رآ الق عصاک فلما رآها تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ مملکت سبا سے خبردار نہ تھے کہ مملکت سبا کون سی حکومت ہے اور کہاں ہے اور کیا کچھ نظام ہے، عقیدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام چمٹیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ ہم لا یشعرون، وہ آ رہے ہیں اور اپنی لشکر کے بہت زور شور کے ساتھ، تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ہمیں کچل دیں گے، اس لیے کہا اپنی بلوں کے اندر چلے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون بلکہ ادخلوا مساکنکم۔ تو یہ واقعہ دوسرا ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مملکت سبا سے خبر نہ تھے اور ہدہد غائب ہو گیا، ان کو پتہ نہ چلا، بعد میں معلومات کی کہ ہدہد کہاں گیا ہے۔ دوسرے 2 جو واقع ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا، وہ ان واقعات کا حاصل یہ ہے، آیت نمبر 45 کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ متصرف اور سلامتی دینے والی ذات اللہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے، ان ڈاکوؤں سے، چوروں سے اللہ نے ان کو حفاظت کی، جنہوں نے ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا، اور قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وآلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون ومکروا ومکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ انہوں نے بڑے منصوبے بنائے ہلاک کرنے کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ دوسرا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، آیت نمبر 54 سے شروع ہے، وَلُوطٌ اذ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ان کے آخر میں کہا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ الحمدللہ، مانا سلامتی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ دعویٰ اول کے اوپر تفریح ذکر کی ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، آیت نمبر 65 کے اندر۔ تو یہ پہلی جو تفریح ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، یہ دعویٰ اول کے اوپر تفریح ہے، لف نشر غیر مرتب ہے۔ تو یہ 4 واقعات ذکر ہوئے، اور پہلے 2 واقعات کا ذکر پہلے دعوے کے ساتھ کہ عالم الغیب اللہ ہے، دوسرے 2 واقعات کا تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ کہ سلامتی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد دلائل عقلیہ مسئلہ الہ کا بیان ہے، اور مسلسل آخر تک صورت کے اندر تخفیفات کا ذکر ہے۔ تو یہ صورت کا دعویٰ بھی ہوا، 2 دعووں کا بیان بھی، اور ساتھ ساتھ صورت کا اجمالی خلاصہ بھی ذکر ہوا۔ صورت کا تفصیلی خلاصہ یہ ہے کہ صورت کے اندر 3 ابواب ہیں۔ پہلا باب جو ہے وہ آیت نمبر شروع 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک ہے، اذ قال موسیٰ لآلہ انی آنست نارا۔ اس باب کا حاصل یہ ہے کہ اس میں قرآن کی 4 صفات اور 4 صفات مومنین کی ہے، اور پھر اس میں ایک تخفیف ہے، تخفیف اخروی کا ذکر ہے، اولئک الذین لہم سوء العذاب، اور ایک تسلی ہے برائے نبی علیہ السلام، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ گویا کہ ایک تمہید ہے جس کا حاصل خلاصہ یہ ہے۔
اس کے بعد دوسرا باب ہے باب دوم آیت نمبر 6 سے ہے، جس میں آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 59 تک، یعنی ایک کم 9 اور 50 تک، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اس کے اندر واقعات اربعہ کا بیان ہے، جس کی تفصیل ابھی ماقبل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اور باب صوم جو ہے وہ آیت نمبر 20 سے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء سے آخر صورت تک ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں دونوں دعوے مذکور ہیں، سلامتی والا دعویٰ بھی ذکر ہے اور عالم الغیب کا دعویٰ بھی آیت نمبر 20 کے اندر قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور سلامتی والا دعویٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور یہ ماقبل کی آیتیں، اور اس میں دلائل عقلیہ مسلسل ذکر ہیں، اور آیت نمبر 70 کے اندر نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، اور ترغیب الی القرآن ہے آیت نمبر 76 میں، اور آخر میں دلیل وحی کا ذکر ہے اور شرک پر رد ہے، اور اس میں مسلسل تخفیفات ہے، یہ اس کے اندر مختلف باتیں ہیں۔ انشاءاللہ درس کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ مسائل آئیں گے۔ سورہ نمل کے امتیازات میں سے تفصیل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی، اور دلیل نقلی پیش کی ہے علم الغیب کی نفی پر نمل سے اور ہدہد سے، اور اسی طرح مسئلہ الہ کا بیان ہے آیت نمبر 20 کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ، یہ صورت کی امتیازات میں سے ہے، اور خروج الدابہ من الارض یہ صورت کے امتیازات میں سے ہے، اور نفخ الصور للفضاء یہ بھی صورت کے امتیازات میں سے ہے۔ انشاءاللہ اپنے درس کے اندر ان کی تفصیلات آئے گی۔